بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ باقی کے تمام معزز ناظرین، آج ہم آپ کو حضور غوث پاک کا ایک دلچسپ واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنات کے ایک بادشاہ کا۔ حضور غوث پاک کے ایک مرید کی بیٹی کو ایک سرکش جن اٹھا کر لے جاتا ہے، اور کیسے حضور غوث پاک اس مرید کی امداد فرماتے ہیں، اور کیسے ہوتا ہے جنات کے بادشاہ سے اس مرید کا سامنا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنات بھی کتنا ادب کرتے ہیں، یہاں تک کہ جناتوں کے بادشاہ بھی آپ کے نام پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ اور رعب تمام مخلوق پر ہے، جس میں جنات بھی شامل ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی آپ کا ایک مرید دوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے؟ مرید نے عرض کی، سرکار میری ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ آج جب میری بیٹی گھر کی چھت پر گئی تو وہاں سے واپس نہیں لوٹی۔ چھت کی دیواریں اتنی اونچی ہے کہ وہ دیواریں پھاند کر باہر بھی نہیں جا سکتی، اور نہ ہی گھر میں واپس آئی ہے۔ گھر کی چھت سے میری بیٹی کہاں غائب ہو گئی میں نہیں جانتا۔ میں نے آس پڑوس اور رشتہ داروں سے بھی پتہ کروایا، لیکن میری بیٹی کا کوئی پتہ نہیں۔ حضور مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ سلامت چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور چند لمحوں بعد آنکھیں کھولتے ہیں اور مرید سے فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم کرخ کے ویرانے کو جانتے ہو؟ مرید نے عرض کی، حضور بڑا گھنا جنگل ہے، دن میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کرخ کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا ٹیلا چھوڑ دینا، دوسرا ٹیلا بھی چھوڑ دینا، تیسرے ٹیلے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا، بسم اللہ علی نیتی شیخ عبد القادر جیلانی الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پڑھ کے اپنی انگلی میں دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا۔ پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوگی۔ وہ جنات دہاڑتے ہوئے بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جنات میرے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب جنات کی ساری فوجیں نکل کر چلی جائیں گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری گزرے گی۔ وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ یہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید سے فرماتے ہیں کہ تم شہنشاہ جنات کو بتانا کہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ سلامت چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پوری بات سننے کے بعد مرید کرخ کے ویرانے کی طرف روانہ ہوتا ہے اور دو ٹیلے چھوڑ کر تیسرے ٹیلے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور حضور غوث پاک کا نام انگلی پر دم کر کے اپنے چاروں طرف لکیر کھینچ لیتا ہے۔ جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے بھیانک جنات وہاں سے گزرتے ہیں اور اس مرید پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی غوث پاک کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ آخر میں آتی ہے شہنشاہ جنات کی سواری، جو پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا۔
جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے لگتا، لیکن جیسے ہی حضور غوث پاک کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا تو وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضور غوث پاک کے مرید نے اپنا پورا قصہ سنایا اور کہا کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، میری بیٹی چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی تو اسے کوئی جن اٹھا کر لے گیا، مجھے میری بیٹی آج ہی واپس چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو آواز دی اور اپنی پوری فوج کو واپس بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جنات اسے لے گیا ہے، تم دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں اتر جاؤ، پہاڑوں کے ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو اور آبادی میں تلاش کرو، اس لڑکی کو ڈھونڈ کر لاؤ، اور ہاں یہ مت کہنا کہ لڑکی نہیں ملی، کیونکہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہ بھیجتے، جنات کی فوجیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں اور آخرکار اس لڑکی کو اور اس جنات کو جو اسے لے گیا تھا ڈھونڈ لیتے ہیں اور شہنشاہ جنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ شہنشاہ جنات نے غصے میں اس جن سے کہا کہ تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر سے اس لڑکی کو لے گیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ تو اس جن نے کہا شہنشاہ جنات میری اتنی ہمت تو نہیں ہے، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ شہنشاہ جنات نے کہا نادان، تو نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا تھا، اگر شیخ کی نگاہ جلال اٹھ جاتی تو پوری قوم جنات کو دنیا کے کسی کونے میں بھی پناہ نہیں ملتی۔ شہنشاہ جنات نے ایک جنات جلاد کو بلایا اور حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو، اس جنات کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس لڑکی کو غوث اعظم کے مرید کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لیجئے آپ کی بیٹی اور شیخ کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ہم نے تمہاری بیٹی زندہ سلامت لوٹا دی ہے۔ اتنا کہہ کر شہنشاہ جنات جانے لگتا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید اسے آواز دیتا ہے شہنشاہ جنات ذرا ہماری بات سنو۔ شہنشاہ جنات نے کہا بولو کیا بات ہے؟ غوث پاک کے مرید نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم لوگ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہو؟ یہ سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں، جیسے انسانوں کے حاکم ہیں، ویسے ہی جناتوں کے بھی حاکم ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہیں۔ شیخ کی نگاہ جلال اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ سا آ جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔